السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی انصاری، درس کتاب اپنی زبان، عنوان مٹی کا دیا کا سوال اور اس کا حل لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ آج میں اس نظم کے مشق کے سارے سوالات اور جوابات آپ کو بتاؤں گا، آپ دھیان دے کر کے سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ معنی یاد کیجیے۔ اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں جس کا معنی بتا رہا ہوں۔ پہلا ہے جھٹ پوٹے کے وقت۔ اس کا معنی ہے سورج ڈوبنے کے وقت، شام کے وقت۔ دوسرا ہے سرے راہ، راستے میں۔ تیسرا لفظ ہے راہگیر، راستہ چلنے والا، راہی۔ پردیسی، جس کو ہم اور آپ مسافر بھی کہتے ہیں، جو دوسری جگہ سے اور دوسری جگہ کا رہنے والا ہوتا ہے۔ جھاڑ ایک جھومر ہے، شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمعدان۔ فانوس چراغ کی حفاظت کرنے والا شیشہ، جس کو ہم اپنی زبان میں چمنی بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پر لالٹین۔ سدا یعنی ہمیشہ، سرخ رو یعنی کامیاب۔ آفاق یہ افق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے دنیا، کائنات۔ رہنما مینار وہ روشن مینار جو سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگلا ہے لفظ ہے ملاح، کشتی چلانے والا۔ اس کے بعد ہے بیڑے، جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ۔ بیڑا پار ہونا یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے کامیاب ہونا، منزل پر پہنچنا۔ اب اس کے بعد ہے سوچئے اور بتائیے، جس میں کئی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے بڑھیا نے مٹی کا دیا کس وقت روشن کیا؟ اس کا جواب ہے شام کے وقت، سورج ڈوبنے پر۔ دوسرا سوال ہے راستے میں مٹی کا دیا روشن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جواب ہے راہی کو راستہ چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک دم چھوٹا چھوٹا جواب ہے، اسے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے مٹی کا دیا جھاڑ اور فانوس سے بہتر کیوں تھا؟ اس کا جواب ہے راہی کو مٹی کا دیا سے روشنی ملتی، جھاڑ اور فانوس سے نہیں۔ اگلا سوال ہے محلوں کے باہر اندھیرا ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر کہہ رہا ہے اندھیرا کو روشنی میں بدلو تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں، چلنے میں مدد ملے۔ اگلا سوال ہے رات میں ملاحوں کو راستہ دکھانے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے رہنما مینار۔ اور آخری سوال ہے اس کا دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہے متضاد الفاظ۔ ان لفظوں کا متضاد لکھیے۔ اس میں کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں، اس کا الٹا لکھنا ہے، متضاد لکھنا ہے۔ جیسے آسان، اس کا الٹا مشکل ہے۔ بہتر،
اس کا بدتر، روشنی، تاریکی، محل، کٹیا، اندھیرا، اجالا۔ اس کے بعد ہے املا درست کیجیے۔ کچھ ایسے لفظ ہیں جس میں ایک حرف، دو حرف غلط لکھ کر کے اس لفظ کو لکھا گیا ہے اور اسی کو ہم کو صحیح کرنا ہے۔ جیسے بڑھیا، بے اڑے یہ الف ہے، لیکن اس کا درست لفظ ہوگا بڑھیا۔ اس کے بعد ہے آسان، جو ساد سے لکھا ہوا ہے، اس کا درست لفظ ہوگا آسان چھوٹی سین سے۔ اس کے بعد ہے فانوس، اس میں بھی ساد ہے، اس کا درست لفظ ہوگا فانوس چھوٹی سین لگے گا۔ پردیسی، اس میں ساد یہ ہے، جبکہ اس کا درست لفظ ہوگا پردیسی، اس میں بھی چھوٹی سین لگے گا۔ محلوں یعنی چھوٹی ہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ محلوں میں بڑی ہے لگتا ہے۔ بہتر، اس میں تو ہے جو درست نہیں ہے، اس میں بہتر تیرے ہوگا۔ سرخ، ساد سے لکھا ہے جو درست نہیں ہے، بلکہ سرخ سین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مصرے مکمل کیجیے۔ مشق میں درسی کتاب میں نظم کو لکھ کر بیچ میں کچھ خالی جگہ رکھا گیا ہے، اسے پر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اسے درسی کتاب میں دیکھ کر کے آپ پر کریں گے۔ اس نظم کا ایک نصیحت آموز بات یہ ہے کہ مٹی کا دیا نظم سے ہم سب کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ دوسروں کو، ضرورت مندوں کو مدد کرنے کے لیے قیمتی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نیک جذبہ اور حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔